حضرت مولانا داؤد امینی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ اللہ آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ آپ نے بہت ہی مختصر الفاظ میں لیکن بہت جامع گفتگو فرمائی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، دہلی کی سرزمین کا جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ ایک علمی سرزمین ہے جہاں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا نام آتا ہے، جہاں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا نام آتا ہے، جہاں پر مہندیان کی سرزمین موجود ہے، جہاں سے ہندوستان کی آزادی کی تاریخ لکھی گئی اور ابتدا یہاں سے کی گئی تھی۔ ایک ایسی سرزمین سے ہم لوگ ہیں اور یہاں پر اسی سرزمین میں وابستہ ہیں اور اسی سرچشمے سے ایک عظیم المرتبت ہستی ہمارے درمیان موجود ہے کہ دہلی کے بارے میں اگر کسی طالب علم کو یہ کہا جائے کہ آپ کو فلاں شخص کے پاس جا کر کے سیکھنا ہے، کچھ حاصل کرنا ہے، تو ان میں نمایاں نام آج کے وقت میں ان کا آئے گا۔ جہاں تک میری معلومات کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت جو ہے مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں علمی اعتبار سے، اور ہم جیسے طالب علموں کے لیے ان کی طلاقت لسانی اپنی جگہ پر، لیکن رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری نے شاید آج ہی کے دن اور اسی وقت کے لیے یہ بات کہی تھی کہ اے اہل ادب آؤ یہ جاگیر سنبھالو، اے اہل ادب آؤ یہ جاگیر سنبھالو کہ میں مملکت لوح و قلم بانٹ رہا ہوں۔ میں اس شعر کے ساتھ حضرت مولانا مفتی عطاء الرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے خطاب اور خیالات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے برادر عزیز محمد اسحاق حقی صلاح کو مبارکباد دیتا ہوں کہ عہد وسطیٰ کے اکابر کے سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ میں عرض کروں، حضرت نظام الدین اولیاء کے استاد تھے علاؤالدین، شیخ علاؤالدین اصولی اور کمال الدین زاہد۔ وہ اسی طرح کے مدرسے میں، اسی طرح کے مسجد میں بیٹھ کر ان کی تعلیم دی۔ میں تفسیر میں جاؤں گا، بہت وقت ہے۔ تو یہ پرانی روایت ہے جس پر ہمارے عزیز عمل کرتے ہیں، اور یہی روایت کو آگے بڑھانا چاہیے۔ ہماری شناخت لال قلعے سے نہیں، قطب مینار سے نہیں، تاج محل سے نہیں ہے، انہی خانقاہوں سے ہے، انہی مدارس سے ہے، انہی مقاصد سے۔ بہت بڑی بات ہے۔ میں عرض کروں، یہ ہندوستان اور یہ ہمارے مدارس، یہ گنگا جمنی تہذیب کی علامت۔ میں جاؤں گنگا جمنی تہذیب کیوں کہا جاتا ہے تو ایک بڑی لمبی کہانی ہو جائے گی۔ ہمارے بڑے بڑے شہر جو بتائے گئے وہ گنگا کے کنارے، اور گنگا اور جمنا کو ہمارے ان مغل سلاطین نے کنارے کنارے بسایا۔ حضرت امیر خسرو نے لکھا ہے کہ اگر جمنے کے پانی کو اگر کوئی پی لے تو اس کی صحت اچھی ہو جاتی ہے، اور گنگا کے تقدس کے بارے میں بھی بہت اہم ہے۔ کہتے ہیں گنگوتری سے وہ گنگا جب آتی ہے وہاں کسی نہ کسی نبی کی مت پر اس سے ٹچ ہو کر پانی آتا ہے، اس لیے اس کی بھی خاصیت ہے۔
میں عرض کر رہا تھا کہ ہندوستان میں عہد وسطیٰ میں ایک کتاب تھی، وہ مشارق الانوار. وہ کتاب ایسی مقدس کتاب تھی، سب دیکھے ہوئے ہیں، جانتے ہیں کہ جو کوئی جھگڑا ہوتا تھا آپس میں تو اسی کتاب کو سر پر رکھ کر قسم کھاتے تھے. یہ رضی الدین سمعانی کی کتاب. اس کے بعد یہ کتاب آئی. اگر آپ نصاب کا جائزہ لیں تو سب سے قدیم جو ہمارے نصاب میں ہے وہ مشکات شریف ہے. شاہ صاحب کے یہاں بھی یہ سب چیزیں بعد میں آئی ہیں. دو شخصیتوں کا بڑا احسان ہے دلی کو. ایک شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور دوسرے شاہ ولی اللہ محدث تھے. ان دونوں نے ہندوستان میں حدیث کو رائج کیا اور روایت کے ساتھ درایت پر بھی بحث کی. شاہ صاحب کی خصوصیت ہے کہ روایت پر ہونے کے ساتھ درایت پر، روایت اور درایت کے فرق کو ہمارے علماء سمجھتے ہیں. میں ایک بات کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں، اور بہت سے اکابر ہیں. حضرت ضیاء الدین برنی نے لکھا ہے، ایک معاملے میں ایک بحث چل رہی تھی، اس میں حضرت نظام الدین اولیاء بھی موجود تھے. حضرت نظام الدین اولیاء اپنے گھر گئے اور بڑے افسوس کے ساتھ کہا کہ ایک مسئلے میں نے کہا کہ دلیل پیش کیجیے، تو دلیل پیش کی گئی تو ہمارے مخالف نے کہا کہ ہم یہ فقہی مسئلہ پیش کیجیے، ہم حدیث ہمارے سامنے مت پیش کیجیے، فقہی مسئلہ پیش کیجیے، ہم حنفی. حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا وہ شہر کیسے آباد ہے، ویران کیوں نہیں ہو جاتا ہے جس میں یہ بحث رہی ہے کہ حدیث نہ پیش کیجیے اور فقہ پیش کیجیے. یہ محدثین بیٹھے ہوئے ہیں، میرا تعلق تو ختم ہو گیا مدارس سے، لیکن میں ایک بات کہہ کر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے روض اقدس پر حاضری دی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سوال کیا کہ 4 مذاہب ہیں، 4 مذاہب ہیں، ان میں سے کون سا مذہب حق ہے جس کی میں پیروی کر لوں اور نجات پاؤں. روض اقدس سے وہ بیات آپ فیوض الحرمین پڑھ لیجئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پار آیا اور آ کر فرمایا کہ 4 مذاہب حق پر ہیں، ان 4 مذاہب میں سے جس مذہب کو بھی اختیار کر لو گے نجات پا جاؤ گے. ہارون رشید نے امام مالک سے کہا کیوں نہیں آپ کا موطا کو ہم خانہ کعبہ پہ لٹکوا دیں اور کہہ دیں کہ پورے ملک کے اندر اسی پر عمل کیا جائے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا امیر المومنین ایسا مت کیجیے، صرف موطا میں حدیثیں محدود نہیں ہیں، اس کے علاوہ بہت سے حدیثیں ہیں. لوگوں کو مشقت میں مت ڈالیں. ہم اور آپ کو کہتے اچھا ہماری کتاب پر عمل ہو رہا ہے، لیکن ان متقین پر آپ ان کی تحسین کیجئے. انہوں نے کہا کہ ایسا نہ کیجئے. یہ ہے تو میں یہ عرض کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث کو حدیث بنا کر پڑھائیے، حدیث فہمی ہونی چاہیے، حدیث کو فقہ کی کتاب مت بنا دیجیے. امید ہے کہ مولانا زکاوت جیسا اور مولانا نثار صاحب اور شیخ الاسلام مولانا جمال الدین صاحب یہ ضرور بتائیں گے کہ ہم نے حدیث کو فقہ کی کتاب بنا دیا. وہ ساری کیسے کرتے ہیں، چنانچہ سال کے اختتام پر چند مسائل ہی باقی رہ جاتے ہیں اور نفس حدیث پر ہمیں نظر نہیں ہوتی ہے، طلبہ کی نظر نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق